ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آئی اور میں افتخار شرازی۔ ناظرین، اس ملک کے اندر نہ تو مسائل ختم ہوتے اور نہ ہی سیاسی جھگڑے، لیکن آج کا دن 16 دسمبر کا دن یقینی طور پہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ آج کے دن پوری قوم دو سانحات کی یاد بناتی ہے۔ اور ناظرین، ایک سانحہ وہ کہ جس نے 16 دسمبر کے دن اب آج سے 50 برس پہلے اسلامی ریاست کے سب سے بڑے ملک کو دو لخت کر دیا، اور 23-24 برس کے بعد یہ ملک پھر بڑا ملک نہیں رہا بلکہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ میری مراد مشرقی اور مغربی پاکستان، اور جس کے نتیجے میں پھر بنگلہ دیش کی ریاست وجود میں آئی۔ اور دوسرا سانحہ ہے سانحہ APS، جس میں ہمارے مستقبل کو نشانہ بنایا گیا، اور آج بھی ان شہید بچوں کی مائیں اپنے ان پیاروں کو یاد کرتی ہیں۔ لیکن دونوں سانحات کے حوالے سے ناظرین ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے اسباب کیا تھے، یہ کیسے ہوئے، یہ کیوں ہوئے، اور یہ کس نے کیے، غلطیاں کس کی تھیں، اور کیا پھر ان ذمہ داروں کو سزا بھی مل پائی، وہ اپنے انجام کو بھی پہنچے کہ نہیں پہنچے۔ اور صرف یہی نہیں ناظرین، اس سے جڑے سینکڑوں سوالات آج بھی جو سوچنے والے لوگ ان کے ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے ناظرین کہ کیا ان سانحات سے ہم نے کچھ سبق بھی حاصل کیا، کیا ہم نے اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش بھی کی، اور کیا اس بات کا بھی اہتمام کیا کہ مستقبل میں پاکستان اس طرح کے سانحات سے دوچار نہ ہو۔ اسی اہم موضوع پہ آج گفتگو کریں گے، اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں معتبر شخصیت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ پروفیسر فتح محمد ملک صاحب محقق ہیں، دانشور ہیں، کئی اداروں کے سربراہ رہے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ان کے ساتھ موجود ہیں محمد اظہار الحق صاحب، آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں، اور آپ جب یہ سانحہ ہوا اس وقت ڈھاکہ یونیورسٹی میں بطور طالب علم وہاں پہ موجود تھے، اور یقینی طور پہ آپ نے بھی بہت کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ ملک ظہور احمد صاحب، آپ بھی اس وقت فوج میں تھے اور کافی عرصہ آپ نے بھی ایک مشرقی پاکستان میں گزارا، اور بہت کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا رہا، تو یقینی طور پہ آپ بھی ایک چشمدید گواہ ہیں کہ کیا کچھ وہاں پہ ہوا۔ سر گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گا پروفیسر صاحب۔ انفیکٹ سر بنیادی سوال یہ کہ وہ حصہ جو 24 برس تک ہمارے ساتھ رہا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر تحریک پاکستان کا آغاز ہوا تو بنگال سے ہوا، وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا سوچ بھی تھی اور اس کے لیے تحریک بھی شروع کی۔ سر کیا ہوا کہ وہ 24 برس بعد ہم سے جدا ہو گئے؟ غلطیاں کہاں پہ ہوئی، کس کی تھی؟ غلطیاں ہماری تھیں۔ اس وقت ہمارے صدر تھے جنرل یحییٰ خان، انہوں نے ہی الیکشن کرائے۔ انتخابات کے جو نتائج آئے ان کا فرض تھا کہ ان نتائج کو دیانتداری کے ساتھ ان پہ عمل کرتے۔ مجیب الرحمان سب سے زیادہ ووٹ لے کے وہ اور اس کی پارٹی آئے تھے عوامی لیگ، ان کا حق تھا، انہیں پاکستان کا پرائم منسٹر بنا دیا جانا چاہیے تھا۔ یہ بہت بڑی غلطی تھی، اور اس غلطی کے نتیجے میں جب پاکستان دو ٹکڑے ہوا تب بھی یحییٰ خان اور اس کے ارد گرد کو 3-4 جو لوگ تھے وہ مصر تھے کہ بھٹو کو بھی وہیں میاں والی کی جیل کے میں بند کرنا چاہیے جہاں مجیب بند ہے، اور اقتدار یحییٰ خان دی کیوں وہی اقتدار کو کنٹینیو کریں اور وہی چلتا رہے سلسلہ اسی طرح۔ اس کا مطلب ہے کہ جمہور کی آواز کو نہیں سننا تھا انہوں نے، اور نہ سن رہے تھے وہ، اور جمہور کی آواز نہیں سنی، لیکن فوجی بغاوت کا ایک علم بلند ہو گیا۔ جب کیوں میں فوجی افسران کو اکٹھا کیا گیا، اور جنرل حمید نے آ کے کہا کہ بھائی یہ بہت کچھ المیہ رونما ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود فوج اپنے جو کمانڈر ان چیف سیاسی جو فرائض ہیں وہ سر انجام دیتی رہے گی۔ تو GHQ کی اس میٹنگ میں متعدد
फौजी ब्रिगेडियर तक के लेवल पे खड़े हो गया और गुस्से से कहा कि पहले हमने तोड़ दिया पाकिस्तान अपनी गलतियों की वजह से। सियासत सियासतदानों का काम है, उन्हीं के ज़िम्मा सियासत करो और फौज की तैयारी पे और उस पे अपनी तवज्जो मरकूज करो। तो इस बगावत से ये हुआ कि मजबूर हो गए वो कि उधर तो काठी के रह गया था पाकिस्तान, तो मगरबी पाकिस्तान जो अब पूरा पाकिस्तान कहलाता था उसमें इक़्तिदार जुल्फ़िकार भुट्टो के हवाले कर दिया करना पड़ा मजबूरन। और ये भी दबाव फिर फौज की जानिब से फौज की लेकिन फौजियों ने किया। इजहार साहब आपकी तरफ आऊँगा। इनफैक्ट ये तो क्लाइमेक्स था ना कि जो कुछ फिर 71 में हुआ, लेकिन आपको लगता है कि उससे पहले भी हमारे रवैये कुछ इस तरह थे बंगालियों के साथ कि फिर इस नहज पे आके चीज़ें ख़त्म हुई और फिर पाकिस्तान से उन्होंने अलग होने को ही मुनासिब समझा? जी शुक्रिया। असल में जब भी कुछ सान्या होता है तो उसके वजूहात दो किस्म के होते हैं। एक तो होते हैं पीछे पस मंज़र के माजी से जुड़े हुए, और दूसरे होते हैं फौरी वजूहात। तो ये जो सान्या था सन 71 का, एक मैं यहाँ वजाहत कर दूँ। जो आपने कहा कि मैं ढाका यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म रहा 2.5-3 साल, लेकिन मैं फाल से सुकूत ढाका से पहले पाकिस्तान आ चुका था। मैं फरवरी सन 70 में आ गया था, दिसंबर से कोई तकरीबन 10 महीने पहले, क्योंकि मैंने MA की वहाँ से फारिग हो गया था। MA करने के लिए मैं गया था फेडरल गवर्नमेंट के बैन सूबाई जो इंटरविंग एक्सचेंज प्रोग्राम होता था। तो मैं 2.5-3 साल ढाका यूनिवर्सिटी में रहा। तो देखें, ये तो फौरी वजह थी जो 71 की जंग है, या जो भी जिस तरह प्रोफेसर साहब फरमा रहे थे। अगरचे मैं बहुत अदब से इख्तिलाफ करूंगा कि जिम्मेदारी ओवरऑल तो याहिया की थी, लेकिन भुट्टो साहब ने भी, उनका कोई एक बयान भी ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि भाई मुजीबुर रहमान का है, शेख मुजीब का हक है वजीर आजम बनने का, और मैं असम्बली में बैठूंगा और हमारे जो इख्तिलाफात हैं वो हम तय करेंगे। खैर, ये एक और मसला है। ये जनाब मसला शुरू हुआ था कि हमें पाकिस्तान के फौरन बाद हमें ये समझना चाहिए था कि ये एक ऐसी रियासत थी पाकिस्तान, दो हिस्सों में बटी हुई, जिसकी कोई नज़ीर नहीं थी, न माजी में कोई नज़ीर थी। यानी 1000 किलोमीटर का फासला है, और वो भी एक दुश्मन मुल्क का दरमियान में फासला है। तो ऐसी रियासत को मेंटेन करने के लिए, ऐसी रियासत की सलामती के लिए ऐसे इंतजामात होने चाहिए थे कि जो अनप्रेसिडेंटेड थे, जो पहले कभी नहीं हुए थे, और जो एक आम कन्वेंशनल रिवायती रियासत के नहीं होते थे। सबसे पहला तो ये हुआ कि जब वहां पर कायद-ए-आज़म ने ये ऐलान किया कि हमारी कौमी जुबान वाहिद उर्दू होगी, तो आप ये हैरान होंगे, हो सकता है बहुत से लोगों को पता हो कि सबसे पहले वहां जिस स्टूडेंट ने एतराज किया था इस पर, वो प्रोफेसर गुलाम आजम थे, जो बाद में मशरकी पाकिस्तान की जमात इस्लामी के सरबराह बने और जिनको अभी हाल ही में फांसी भी दी गई है। वो उस वक्त वहां ढाका यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के सदर थे। अब हमें ये बात समझनी चाहिए थी कि बंगाली एक ऐसी जुबान है जो उर्दू से बहुत ज्यादा कदीम थी, बहुत ज्यादा डेवलप थी। अच्छा, दूसरा आप ये देखें कि वो मेजॉरिटी की जुबान थी। अगर स्विट्जरलैंड में 3 कौमी जुबानें चल सकती हैं, अगर कनाडा में 2 कौमी जुबानें चल सकती हैं, तो पाकिस्तान में भी 2 चल सकती थी। और फिर वो जो कहते हैं ना फारसी में कि आंचे दाना कुनत कुनत नादान, एक बाजत खराबी है बिस्यार, बेवकूफ भी वही काम करता है जो दाना करता है, लेकिन ठोकर खाने के बाद में हमने इसको तस्लीम कर लिया और हमने दोनों जुबानों को कौमी बना दिया। लेकिन जो डैमेज था वो हो चुका था, लोग वहां पर स्टूडेंट्स मर चुके थे, और एक टूल वहां पर हाथ आ गया था उन लोगों के, जिसकी वजह से जो लोग वहां पर शोर शराबा शोरिश बर्पा करना चाहते थे, और वैसे भी ये एक जज्बाती हमला था। उसके अलावा आप ये देखें कि जो वसाइल की तकसीम थी वो गैर मुनसिफाना थी। उस वक्त आप लोगों को तो नहीं पता, आप छोटे हैं, लेकिन 90s तक भी रोजनामा पाकिस्तान टाइम्स यहाँ का बहुत बड़ा अंग्रेजी अखबार था, सरकारी अखबार था। तो जिस जमाने में हम ढाका में पढ़ते थे, उस जमाने में पाकिस्तान टाइम्स ने अपने इदारिये में
یہ تسلیم کیا کہ مشرقی پاکستان کے وسائل جو ہیں وہ مغربی پاکستان پر صرف ہو رہے ہیں. اچھا، تیسری سب سے بڑی وجہ یہ تھی، میں جب ڈھاکہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس ہم سے یہ پوچھتے تھے جب یحییٰ خان کو اقتدار منتقل ہوا کہ بھائی آپ ہمیں یہ بتائیے کہ 11 سال ایک جرنیل رہا، اب اس کے بعد دوسرا جرنیل آ گیا ہے، تو اس طرح ہماری باری تو نہیں آئے گی. کیونکہ دیکھیں یہاں بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ جن 3 کمیونٹیز نے سب کانٹیننٹ میں انگریزوں کے خلاف مدافعت کی تھی، انگریزوں نے ایک سازش کے تحت، ایک ارادے کے تحت ان کو فوج سے باہر کیا اور یہ پروپیگنڈا کیا کہ یہ لڑ نہیں سکتے. سب سے پہلے بنگالیوں نے مزاحمت کی انگریزوں کے خلاف، اس کے بعد یو پی کے لوگوں نے مزاحمت کی، اور تیسری مزاحمت تھی سندھ کی طرف سے. تو انگریزوں نے یہ پروپیگنڈا کیا، اور جو پنجاب اور سرحد کے لوگ جو تھے، میں خود پنجابی ہوں، انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا 1857 میں بھی. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ مارشل ریسز ہیں. تو جرنیل تو بنگال سے آنے نہیں تھے، مشرقی پاکستان سے. اور مجھے اجازت دیجئے یہ کہنے کی، میں وہاں رہا ہوں کہ ہمارے جو مغربی پاکستانی لوگ تھے اور جو اردو بولنے والے لوگ تھے، وہ ان لوگوں کی بہت تحقیر کرتے تھے. دیکھیے، جب پاکستان کی جنگ لڑی جا رہی تھی تو یہ جنگ ایسٹ پاکستان میں، مشرقی بنگال، مشرقی پاکستان میں 100% پاکستان کی حمایت میں تھی. وہاں کوئی مجلس احرار نہیں تھی جس نے پاکستان کی مخالفت نہیں کی. وہاں کوئی خاکسار تحریک نہیں تھی جس نے پاکستان کی مخالفت کی. وہاں کسی مولانا مودودی نے پاکستان مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش، جو ان کی مشہور کتاب ہے جس میں انہوں نے مسلم لیگ کے اظہار صاحب، یہ تو ایک بہرحال تاریخی حقیقت ہے کہ یقینی طور پہ، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ تحریک پاکستان کا آغاز وہیں سے ہوا ہے. مجھے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، اور جو آپ نے بات کی ہے کہ فوج کے اندر بھی ایک ڈسکریمنیشن تھی، اور وہاں پہ بھی تاثر یہ تھا کہ تو لڑنے والے نہیں ہیں، لہٰذا ان کو یہاں پہ نہیں آنا چاہیے، فوج کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. تو ذرا بریگیڈیئر صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ فوج کے اندر بنگالیوں کے ساتھ رویہ کیسا رہا. ایک بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریگیڈیئر ظہور صاحب، آپ ہی کی طرف آؤں گا. سر، کیا کہیں گے؟ آپ نے بھی کافی عرصہ بنگلہ دیش میں، یا اس وقت مشرقی پاکستان جو کہلاتا تھا، حصہ ہمارا، وہاں پہ آپ نے خدمات سر انجام دیں. انفیکٹ فوج کے اندر خود بنگالیوں کی کیا سوچ تھی، اور پھر جو ان کی نمائندگی تھی کتنی ٹھیک تھی؟ اور پھر تیسرا اہم بڑا سوال کہ ہمارے اس مغربی پاکستان کے جو فوجی تھے یا فوجی قیادت تھی، ان کے رویے کیسے تھے ان کے ساتھ؟ آپ کا سوال 2 حصوں میں ہے. ایک تو مشرقی پاکستان کے سانحہ سے پہلے ہمارا کیسا رویہ تھا پاکستان آرمی میں. ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے آفسز میں کیا فرق تھا. اس وقت ایک ہی پاکستان تھا اور ایک ہی سلیکشن پروسیس تھا. وہاں آرمی کے آفسرز اسی میرٹ پہ، اسی سلیکشن کے ذریعے آتے تھے، ایسٹ پاکستان سے، مغربی پاکستان سے، اور ان کی بہت اعلیٰ ٹریننگ ہوتی تھی پاکستان ملٹری اکیڈمی میں. اس وقت کوئی فرق نہیں تھا کہ کون مشرقی پاکستان کا ہے، کون مغربی پاکستان کا ہے. ہم ایک تھے. ہاں، البتہ وار کے دوران وہاں پر میں رہا ہوں ایسٹ پاکستان میں، لیکن جنگ کے دوران میں نہیں تھا. اس سے 3 سال پہلے میں وہاں تھا. ہمارے جو مشرقی پاکستان کے آفسر تھے، جب تک کہ ڈھاکہ کا یہ سانحہ ہوا ہے، جب شروع ہوا ہے مکتی بہانی 71 کے شروع میں، اس وقت تک ایسٹ پاکستان کے آفسرز، بنگالی آفسرز انتہائی محب وطن تھے ہمارے ساتھ. ہمیں کبھی احساس نہیں ہوا کہ ان کے دل میں کوئی نفرت ہے، احساس کمتری ہے. وہ ہمارے جتنا ہی سمجھتے تھے اور بڑے شوق سے ٹریننگ حاصل کرتے تھے. اور اس کی مثال، ان کے جذبے کی مثال میں یہ دے سکتا ہوں کہ جب ہماری جنگ یہاں ہوئی ہے مغربی پاکستان میں اس وقت 71 میں، تو میں چھم آپریشن میں تھا اور ہمارے پاس چند بنگالی آفسر تھے. ایک میرے ساتھ میری یونٹ میں تھا جو کہ آرٹلری کا آبزرور تھا. اس کو خود ہمارے کمانڈنگ آفسر نے بولا کہ چونکہ مشرقی پاکستان میں کچھ حالات ٹھیک نہیں ہیں، اگر تمہارے دل میں کسی قسم کا کوئی خطرہ ہے، شک ہے،
اور تم دل سے لڑائی نہیں لڑنا چاہتے تو بے شک تم ہمارے ساتھ نہ ہو, تمہارے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوگا. تو اس نے کہا نہیں, میں پاکستان فوج کا حصہ ہوں, میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں. تو ہمارا رویہ ان کے ساتھ بہت اچھا تھا. اور لیکن جس طرح اظہار الحق صاحب فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی بنگالی اس وقت تک جنرل کے عہدے تک پروموٹ نہیں ہوا تھا, تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ حقائق کچھ ایسے ہی ہیں یا اس کے برعکس ہیں, ایسا نہیں ہے؟ جی, جب تک سانحہ پاکستان کا آغاز نہیں ہوا, جب مکتی بانی نہیں بنی, تو ہم ایک تھے اور مشرقی پاکستان کی آفیسرز ہمارے ساتھ بڑے خوش تھے. ہماری بنگال یونٹس جو تھیں بڑے جذبے میں تھیں اور پاکستان کی خدمت کرنا چاہتی تھیں. وہ محب وطن تھے. اور یہ جب جو کچھ بھی ہوا اس وقت تک, یہ فال آف ڈھاکہ کے وقت ہی نہیں ہوا. اس وقت گو بڑی اچھی تفصیل سے میرے پریڈیسیسرز نے بتایا ہے کہ جنرل یحییٰ اور جو سیاسی رہنما تھے ان کی وجہ سے کافی اختلاف پیدا ہوئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے. ان کی بصیرت سیاسی بصیرت نہیں تھی, لیکن یہ ان کے اندر مشرقی پاکستان میں یہ صرف افواج پاکستان یا مشرقی پاکستان کی آفیسرز یا ان کی یونٹس ہی نہیں تھیں. یہ تو بہت عرصہ پہلے انڈیا نے پاکستان کے خلاف ایک نفسیاتی جنگ شروع کی ہوئی تھی. اور یہ بھی شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم چونکہ بنگالی لینگویج نہیں سیکھی تھی ہم نے, جو کہ ایک مین وجہ ہوئی ہے ہمارے اختلاف کی. ہم اردو میں بات کرتے تھے, عموماً انگلش میں بات کرتے تھے. اگر ہم بنگالی سیکھی ہوتی تو ہم ان سے انٹریکشن بہت اچھا ہوتا, ہم ان کے احساسات سمجھ سکتے اور ان کا مطالبہ بھی کر سکتے. تو یہ انڈیا نے جو ان کے ٹیچرز تھے شروع میں سم ویئر ان 60s, وہ سب ہندو رکھے ہوئے تھے اور وہی تعلیم دے رہے تھے ینگ جنریشن کو. اور انہوں نے ان کو پاکستان کے خلاف برین واشنگ کی جتنی بھی وہ پاکستان کے خلاف ان کو بتا سکتے تھے, انہوں نے بتایا سکتے تھے, وغلا سکتے تھے, انہوں نے کیا. بڑے اہم نقطہ آپ نے اٹھایا پروفیسر صاحب. یہ نقطہ آپ کی طرف لے کے ہوں گا. اگر 3 اطراف سے گھرا, دشمن میں گھرا ایک ہمارا علاقہ, اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی زبان سیکھی نہ ان کے اطوار سیکھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اندازہ تو تھا کہ دشمن ایک چال چلے گا, لیکن جو ایک اونرشپ لینی چاہیے تھی بنگالیوں کی, اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم پہلے سے مائنڈ میک اپ کر چکے تھے کہ ہم نے ان کو کھلے دل کے ساتھ اون نہیں کرنا. یہ عوام کی حد تک بات درست نہیں ہے. دونوں جو حصے تھے پاکستان کے اس وقت, عوام میں تو بہت محبت تھی, لیکن یہ ہے کہ کوئی ہماری جو حکومت کے سربراہ تھے ان کی ٹریننگ ایسی ہوئی تھی کہ وہ نہ صرف ہمارے جو فوجی حکمران تھے خاص طور پہ, وہ نہ صرف ان لوگوں کو حقارت سے دیکھتے تھے, اپنے لوگوں کو بھی حقارت سے دیکھتے تھے. اور ہماری بیوروکریسی کی اور فوج کی جو انگریز نے ٹریننگ کی اور ادارے بنائے, اس میں بنیادی بات یہ تھی کہ یہ ہمارے لائل ہوں اور دور ہو جائے, عوام سے ڈسکنیکٹ رہیں. تو یہ تو ایک دونوں طرف کی جنرل بات ہے. لیکن جب بھی یہ سانحہ یاد آتا ہے تو مجھے الطاف گور صاحب کی کتاب ہے گوہر گذشت, اس میں ایک مضمون ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں گیا ایسٹ پاکستان, واپس آیا تو میں نے ایوب خان, ان کے سیکرٹری تھے, کہ میں نے صدر ایوب خان صاحب سے کہا کہ بڑی عالی شان عمارت قومی اسمبلی کی جیسے اسلام آباد بنی ہے وہاں ڈھاکہ میں بھی بن گئی, لیکن وہ بند پڑی ہے, وہاں کوئی سٹاف نہیں ہے, سٹاف وہاں اپوائنٹ کریں تاکہ وہ عمارت جو ہے آباد ہو, فنکشنل ہو. تو کہتے ہیں کہ بہت بیزاری سے انہوں نے مجھ سے کہا کہ او یارا انہاں ساڈے نال نہیں ہو رہا نا. یہ لکھا ہے بالکل. ایوب کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کیونکہ ہمارے ساتھ رہنا نا تو اس کو ڈس فنکشنل رہنے دو تو بہتر ہے.
چھوٹا سا بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے سر بریک کے بعد آگے بڑی دلچسپ بات آپ نے کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ذہن ہم بھی بنا چکے تھے بریک کے یقیناً بریک کے بعد واپس آئیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اظہار الحق صاحب، انفیکٹ ہم بنگالیوں کا گلہ ضرور کریں کہ وہ دشمن کی سازش کا حصہ بن کے تو الگ ہو گئے، لیکن اگر دیکھا جائے تو سر مطلب ہے کہ ہماری اس وقت کی قیادت کسی کے جمہوری حق کو آپ تسلیم نہ کریں، آپ اقلیت کے فیصلے کو اکثریت پہ آپ مسلط کریں، پھر یہ ہے کہ سینسرشپ وہاں پہ، ساتھ میں یہ کہ جو جمہوری حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں ان کو آپ غدار تصور کریں یا ان کے اوپر آپ اس طرح کے دھبے لگائیں سر، تو لگتا یہ ہے کہ ہم سے بھی تو اس وقت سنگین غلطیاں ہوئی تھیں. جی شکریہ افتخار شیرازی صاحب. دیکھیں ہمیں بہت سے مفروضے قائم کر رکھے ہیں جس کو انگریزی میں فیلیسیز کہتے ہیں، غلط باتیں. یہ بات جو مشہور ہوئی ہے کر رکھی ہے یہاں لوگوں نے، ایک بیانیہ ہے خاص جس کو تقویت دی جاتی ہے کہ وہاں ہندو پڑھانے والے تھے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ہندو پڑھانے والے اس وقت تھے پارٹیشن سے پہلے جب وہاں پر پاکستان موومنٹ زور پکڑ رہی تھی، اور یہاں والا جو پاکستان ہے اس کی نسبت وہاں بہت زیادہ تھی پاکستان موومنٹ. وہاں تو بہاری حضرات کو، مہاجروں کو بہت ویلکم کیا گیا. اچھا جب پارٹیشن ہوئی، پاکستان ہندوستان الگ ہوئے، تو ہندو تو وہاں سے چلے گئے، جس طرح یہاں سے چلے گئے اسی طرح وہاں سے بھی چلے گئے. تو یہ ایک بالکل غلط. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی بنگالی فوجی جو تھے وہ کوئی فرق نہیں تھا، وہ محب وطن تھے، دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ ہندو پڑھا رہے تھے اور وہ ان کو مخالف کر رہے تھے. یہ بالکل بچوں جیسی باتیں ہیں. اچھا فوج میں دیکھیں ہمیں کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے. میں ایم اے جی بھی رہا ہوں، ملٹری اکاؤنٹنٹ جنرل رہا ہوں، مجھے فوج کیا ان اور آؤٹ پتہ ہے. سوال یہ ہے کہ کیا او آرز جو ہمارے، جس کو ہم ادر رینک کہتے ہیں، سپاہی، کیا وہ پاکستان، مشرقی پاکستان جس کی تعداد آبادی کی ہم سے زیادہ تھی، کیا ان کی تعداد فوج میں زیادہ تھی؟ ارے بھائی وہ تو 1/4 بھی نہیں تھے. کیا جرنیل 50% تھے؟ کیا 50% سے زیادہ تھے؟ کیا افسر زیادہ تھے؟ کیا انفینٹری میں ان کی تعداد برابر تھی؟ کیا آرٹلری میں ان کی تعداد برابر تھی؟ کیا سگنلز میں ان کی تعداد برابر تھی؟ کیا انجینئرز میں ان کی تعداد برابر تھی؟ کیا میڈیکل میں ان کی تعداد برابر تھی؟ کیا سپلائی میں ان کی تعداد؟ نہیں. دیکھیں اب 50 سال ہو گئے ہیں، اب بھی اگر ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے اور سبق نہیں سیکھیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم نے ان کو نیچا دکھانے کے لیے ہم نے 1 یونٹ قائم کیا اور زبردستی ان کو، ان کی جو آبادی کی جو زیادہ تھی، آبادی ان کی نمائندگی زیادہ تھی، اس کو پیرٹی پر رکھا تاکہ ویسٹ پاکستان بھی برابر ہو اور ایسٹ پاکستان کی. اور اس میں ہم نے بنگالیوں کی تعداد کو کم کرنے کے لیے ہم نے یہ ظلم کیا کہ موجودہ مغربی پاکستان کو ایک سینٹر لاہور کے تحت کر دیا. ہم نے اتنا ظلم کیا کہ کوئٹہ کے آدمی کو، گلگت کے آدمی کو، پشاور کے آدمی کو، بہاولپور کو، کراچی کو، سب کو اپنے کام کے لیے لاہور آنا پڑتا تھا، صرف اس لیے کہ 1 یونٹ ہو اور بنگالیوں کی تعداد کم ہو. مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی کرنے کی بات ہے. اور اچھا پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ واقعات بہت لکھے جا چکے ہیں. ایک دفعہ یورپ سے باتھ روم کا، سینیٹری کا سامان آیا جو ان وزیروں نے ہمارے آپس میں تقسیم کر لیا. تو جب بنگالی وزیروں نے اپنا حصہ مانگا کہ سینیٹری کا جو سامان آیا ہے اس میں ہمارا حصہ بھی دو، تو یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ ان کو کہا گیا بڑی تضحیق سے، تحقیر سے کہ ارے بھائی تم تو کھیتوں میں جاتے ہو پیشاب کرنے کے لیے، تمہیں سینیٹری کے سامان کی کیا ضرورت تھی. اچھا مولوی غلام فرید وہاں پر ایک جگہ چلے گئے تھے جو کوئی میس تھا یا کوئی گیسٹ ہاؤس تھا، وہاں ان کی بے عزتی کی گئی. اچھا پھر ہمارے جو کچھ حساس سرکاری اداروں کے ملازم تھے وہ وہاں پر یہ کرتے تھے کہ دکاندار کو تھپڑ مارا، اس سے زبردستی چیز لے گئی. یہاں تک کہ سن 71 سے 2 سال پہلے وہاں پر یہ حکم جاری ہوا کہ اکا دکا باہر نہ نکلے سرکاری ملازم ان علاقوں میں جہاں بنگالی شہری یا قصبوں میں رہتے ہیں، وہ گروپ کی صورت میں نکلے. تو یہ سارے اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں، وسائل کے فیکٹرز ہیں، زبان کا فیکٹر ہے، اور سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ دیکھیں 10-11 سال کم مدت نہیں ہوتی.
جب 10-11 سال ایک فوجی جرنیل حکومت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر باقی کی تو باری نہیں آئے گی. اس کے بعد یحییٰ خان صاحب آ گئے تو وہ کیوں نہ بغاوت کرتے, وہ کیوں نہ کہتے کہ ہم الگ ہونا چاہتے ہیں. تو یہ ساری باتیں یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. بالکل جی, بالکل واقعات کا ایک تسلسل ہے. لیکن بریگیڈیئر صاحب کوئکلی آپ سے اس سے پہلے کہ بریک پہ جاؤں سر, جس طرح اظہار الحق صاحب فرما رہے ہیں کہ 1/4 میں ان کی نمائندگی نہیں تھی, یہ تو پھر بڑی مہربانی بنگالیوں کی کہ اس کے باوجود وہ محب وطن تھے, وہ ہمارے ساتھ 24 برس تک رہے سر. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے سنگین غلطی کیا تھی فوجی قیادت کی جنہوں نے بالآخر ان کو مجبور کیا کہ وہ اب الگ ہو جائیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی تعداد 1/4 تھی, لیکن میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا رویہ ان سے ایسا نہیں تھا کہ ہم کہتے کہ ان کو ہم بھرتی نہ کریں. یہ تو اوپن ریکروٹمنٹ تھی, والنٹیئر آرمی ہے, اور اس میں جو آنا چاہتے تھے وہ ویلکم کیے جاتے تھے اور اس پروسیس سے سلیکٹ ہو کے آتے تھے, چاہے وہ او آرز تھے چاہے آفیسرز تھے. لیکن جہاں تک ملٹری کمانڈ کا اور ملٹری رول کا تعلق ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑا لمبا عرصہ رہا. لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر سیاستدان اتنی سپیس نہ دیتے اور وہ ٹھیک سیاست دیانتداری کے ساتھ, عقل مندی کے ساتھ اور اپنے سٹیچر کے مطابق کرتے تو شاید آرمی کو یہ عمل دخل نہ دینا پڑتا. بہرحال میں اس چیز کو کبھی یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اس میں غلطیاں نہیں ہوئی ہیں. اس میں آرمی کو ایز سچ ہم نہیں کہہ سکتے کہ آرمی انوالوڈ ہے. ہاں یہ ضرور کہیں کہ اب یحییٰ خان یا 1-2 لیڈرز جو ہیں وہ ذمہ دار تھے, لیکن ان کو آپ علیحدہ کریں جہاں تک کمانڈ کا تعلق ہے. باقی پاکستان آرمی اس وقت تک انکلوڈنگ بنگلہ دیشی یونٹس وہ سب واقعی محب وطن تھے. ان کی ٹریننگ بہت اچھی تھی. بڑی اہم بات بریگیڈیئر صاحب نے کیا ہے کہ بنیادی طور پہ یہ ادارے کی غلطی نہیں تھی بلکہ چند افراد کی غلطی تھی جس سے پاکستان 2 لخت ہوا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پروفیسر صاحب, سانحہ مشرقی پاکستان اور یا سانحہ APS پہ ہم نے تاریخ سے سبق حاصل کیے اور آگے کی پیش بندی کی ہے کہ نہیں کی؟ آپ کیا کہیں گے سر؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تاریخ کو سمجھا نہیں. اب کتنا لمبا عرصہ ہو گیا روتے دھوتے کہ الگ ہو گئے, لیکن ہم نے اپنی نئی نسل کو یہ نہیں بتایا کہ اقبال اور قائد اعظم 2 الگ مسلمان اکثریت کی ریاستیں چاہتے تھے. لیٹرز آف اقبال ٹو جناح جو قائد اعظم کے فورورڈ کے ساتھ چھایا ہوا ہے, اس میں ایک خط ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں اقبال قائد اعظم سے کہ کیوں نہ 2 مسلمان ریاستیں ہوں, ایک مشرق میں ایک مغرب میں. اچھا, پھر یہ ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی ڈائریز جب اب سامنے آئی ہیں, وہ سیکرٹ نہیں رہی, تو ان میں ایک واقعہ یہ درج ہے کہ حسین شہید سہروردی نے ان سے کہا کہ میں آلریڈی پورے ایسٹ اور ویسٹ بنگال کا پریمیئر ہوں, تو یہ اکٹھا رہنے دیں, بنگال الگ سے ایک ہو. اچھا, اس کا نتیجہ یہ ہوا, اس نے کہا اچھا میں جناح سے بات کرتا ہوں, اور اس نے لکھا ہے کہ میں نے سوچا کہ اب جناح سے میں جب بات کروں گا تو وہ پھر اس کی خبر لیں گے. تو کہتے ہیں میں نے جب جناح سے بات کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی. اس نے کہا کہ میں نے ہی تو انہوں نے اسے کہا ہے کہ تم کرو, نیگوشیٹ کرو, اور آخری فقرہ اس کا یہ ہے, آفٹر آل واٹ از بنگال وداؤٹ کلکتہ. آپ اس کے الگ کر. لاسٹ کمنٹ اظہار الحق صاحب آپ کی طرف. جی کیا کہیں گے سر, سبق کچھ سیکھا ہم نے؟ نہیں جی, ہم نے سبق نہیں سیکھا, اس لیے کہ ہمارا قومی شعار یہ ہے کہ ہم سبق سیکھنا نہیں چاہتے. آپ دیکھیے کہ جب ہم بہاولپور کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ہم بلوچستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. جب 1 یونٹ قائم ہوا تھا تو یہ طے ہوا تھا بہاولپور کے نواب کے ساتھ کہ اگر 1 یونٹ ٹوٹے گا تو بہاولپور کی اوریجنل جو سٹیٹس ہے وہ ریسٹور ہوگا. وہ ہم نے نہیں کیا.
اچھا اسی طرح میں خود پنجابی ہوتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ ہم جو پنجاب کے لوگ ہیں ہم دوسروں کو اب ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ سندھی زبان جو ہے وہ پنجابی زبان سے کہیں زیادہ ڈیولپڈ ہے، اس میں کئی اخبارات ہیں، تو ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا، اور میرا خیال ہے کہ ہم اپنے بیانیے کو شدت کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ صحیح، اور لگتا ہے کہ ہم دوسروں پہ مسلط کرنے کی روش ابھی تک برقرار ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف بھی آتے ہیں۔ ناظرین آج کا شو یہی ختم کرتے ہیں، اجازت، خدا حافظ۔